آج پاکستان کے اپوزیشن کے چوٹی کے لیڈرز کے لحاظ سے نیب کی ایکٹیویٹی میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک جانب احتساب عدالت نے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان جس میں کہ جناب نواز شریف بھی شامل ہے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اسے 9 ستمبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آج لاہور میں جناب شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس ایک بار پھر احتساب عدالت میں بھیجا اور ایک بار پھر احتساب عدالت نے اس پہ اعتراض لگا کے واپس کر دیا۔ اسی دوران جناب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ سے اس پر فی الحال کارروائی روکی گئی ہے۔ جناب آصف علی زرداری کی آج نیب میں عدالت جو تھی وہ کافی ایک ڈرامیٹک اس کا پورا سین دیکھنے میں آیا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں جناب آصف علی زرداری کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ جب سماعت کا وقت آیا تو فاروق نائک نے فون کیا جناب زرداری کو، وہ تشریف لائے اور عدالت میں پیش ہوتے وقت جناب آصف علی زرداری کورونا سے بچنے کی پوری کٹس میں تھے، N95 ماسک لگایا ہوا تھا، فیس شیلڈ انہوں نے سامنے لگائی بھی تھی۔ عدالت میں جب وہ جیسے ہی داخل ہوئے وہاں پہ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے رہنما کارکن موجود تھے، مگر بلاول بھٹو زرداری نے ان تمام پارٹی ورکرز کو عدالت سے باہر بھیج دیا۔ دوسری جانب آج بھی مکمل کامیابی جیسے کہ زرداری صاحب کے کیس میں نہیں ہوئی، نیب کی لاہور میں بھی نہیں ہوئی، جہاں پر اس نے نیب عدالت میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق ریفرنس جمع کرایا، مگر احتساب عدالت نے اعتراضات لگا کے ایک بار پھر واپس کر دیا اور یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ احتساب عدالت بظاہر اس ریفرنس کو قبول نہیں کر رہی کیونکہ اس میں اعتراضات ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف بھٹو زرداری سمیت پارٹی رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دوران سماعت آصف علی زرداری بھی روسٹم پر آئے، حاضری لگائی اور دوبارہ نشست پر بیٹھ گئے۔ سابق صدر کے وکیل فاروق نائک نے دلائل کے دوران بتایا کہ احتساب عدالت میں داخل ہونے سے روکا گیا، ناکوں سے گزر کر پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری کورٹ ہے، نہ ان کیمرہ ٹرائل، ان کے موکل بیمار ہیں، عدالت بھری ہوئی ہے، اگر کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ عدالت آتے ہوئے انہیں بھی مشکلات پیش آئیں، وہ اس معاملے کو انتظامیہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور ملزمان کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، جج کے سامنے ایک دوسرے کو شراب کہتے رہے۔ عدالت نے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید کو فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سابق صدر کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل بیرسٹر جہانگیر جدون نے بتایا کہ نواز شریف کے اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہے، وہاں سے فیصلہ آنے تک کارروائی روکی جائے۔ عدالت نے وکیل کی استدعا پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روکتے ہوئے کہا کہ فیصلہ 25 اگست کو کیا جائے گا۔ دوسری جانب شہباز شریف فیملی پر 7 ارب 32 کروڑ روپے منی لانڈرنگ کے الزام میں ریفرنس نیب نے لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کرایا۔ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور دونوں بیٹیاں بھی ملزم نامزد ہیں۔ نیب ریفرنس احتساب عدالت نے نامکمل ہونے کی بنیاد پر اعتراض لگاتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ عدالت نے کاغذات مکمل کر کے ریفرنس 20 اگست کو دوبارہ فائل کرنے کی ہدایت کی۔ اس سے قبل جون میں بھی نیب ریفرنس پر اعتراض لگا کر عدالت نے واپس کر دیا تھا۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس نیب مسلسل کہتی رہتی ہے کہ یہ اس کا سب سے مضبوط ریفرنس ہے، یہ وہ ریفرنس ہے جس میں کہ بیرونی جو ہیڈ آف سٹیٹ سے ان سے جو گاڑیاں تحفے میں دی گئی تھی آصف زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، وہ بہت ہی کم قیمت پہ اپنے نام کر لی گاڑیاں، اور آصف زرداری صاحب نے جو یہ ادائیگی کی وہ فیک بینک اکاؤنٹس سے کی گئی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمام ملزمان کا ہونا ضروری ہے، نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور اب یہ ایک قانونی کارروائی ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو ایبسکانڈر کر دیا جائے، اشتہاری قرار دے دیا جائے۔ جب تک یہ پروسیس نہیں ہوتا یہ ریفرنس اور اس کی انڈائٹمنٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی۔
ایگزیکٹلی کامران صاحب ایسا ہی ہے. جب تک تمام ملزمان جو حاضر ہیں ان کی حاضری مکمل نہ ہو جائے اور جو ایبسکونڈرز ہیں ان کا مقدمہ الگ نہ کر دیا جائے تب تک فرد جرم اور مقدمے کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہی ہوا کہ آج جو ملزمان اب تک اٹینڈنس جن کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آصف علی زرداری ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، عبدالغنی مجید ہیں اور انور مجید ہیں، ان چاروں کو ریفرنسز کی نقول تقسیم کر دی گئی ہیں، فراہم کر دی گئی ہیں اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ 9 ستمبر کی تاریخ مقرر ہے، آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی. لیکن کیونکہ نواز شریف کے سے پہلے سمن جاری ہوئے، وارنٹ جاری ہوئے، پھر وہ مفرور قرار دے دیے گئے اور اب انہوں نے کیونکہ اس مفرور قرار دیے جانے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، تو آج ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب تک ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تب تک آپ اس کارروائی کو روک دیں. جس کے بعد عدالت نے وہ کارروائی روک دی اور یہ کہا کہ 25 اگست تک یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی اس درخواست پر کوئی حکم جاری کر دے گی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. لیکن جو 4 ملزمان حاضر ہیں ان کے لیے آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید، ان چاروں کو ریفرنس کی نقول دے دی گئی ہیں اور 9 ستمبر کو طلب کر لیا گیا اور کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی. لہٰذا نواز شریف کی حد تک اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتے اور اگر ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بھی حکم آتا ہے اس کے حوالے سے اس کے بعد احتساب عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دیگر ملزمان کو بتا دیا ہے کہ 9 ستمبر کو آپ پر فرد جرم عائد ہوگی. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے نواز شریف کا، ان کا مقدمہ الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیگر ملزمان تیار رہیں، ان پر ہر صورت 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. کیونکہ نیب نے اس حوالے سے واضح موقف اپنایا ہے کہ نواز شریف ڈیلیبریٹلی عدالت سے مفرور ہیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے عدالت نے ان کے پہلے وارنٹ جاری کیا اور پھر ان کو مفرور قرار دے دیا اور اس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر رکھی ہے. 30 دن اس کے مکمل ہوں گے 25 اگست تک. لہٰذا 25 اگست کو ہی فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے یا ان کا مقدمہ آصف زرداری کے ساتھ ہی چلے گا. یہ بتائیے گا کہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت سے باہر گئے، لیکن جو ان کی عدم موجودگی ہے اور اس حوالے سے جو ان کے یہاں پہ قانونی اور جو ان کے مقدمات کا معاملہ ہے، یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہو رہی ہے نا کہ اب کس حد تک ان کی جو عدم موجودگی ہے ملک میں اور جو ان کا بیرون ملک قیام ہے وہ کس حد تک قانونی رہتا ہے، اور اس حوالے سے یہ سچویشن کافی اب سیریس ہوتی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے عدم موجودگی کے حوالے سے. ایگزیکٹلی کامران صاحب ایسا ہی ہے. آج جب نواز شریف صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں انہیں اشتہاری قرار نہ دیا جائے بلکہ نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ادرمین اللہ اور جسٹس عامر فاروق نے اس پر نئے سوالات اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ تھے، ان کو میڈیکل گراؤنڈز پر 8 ہفتوں کے لیے ضمانت دی گئی تھی، اس کے بعد واپس نہیں آئے، پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت مسترد کر دی. اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ مفرور ہیں یا وہ ضمانت پر ہیں؟ اس حوالے سے جو ان کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، پنجاب حکومت کا آرڈر دیکھنا ہوگا. تو عدالت نے یہ ضرور کوسچن ریز کیا کہ نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے ایگزٹ کنٹرول سے لسٹ سے نام کس نے نکالنے کی اجازت دی، کیونکہ بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ نے اجازت دی ہے. تو عدالت نے اب اس پر یہ جو کیس ہے توشہ خانہ سے شروع ہوا تھا اور یہ اب العزیزیہ تک پہنچ چکا ہے کامران صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس پر عدالت نے 20 اگست تک جواب طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تفصیلی طور پر بتایا جائے کہ نہ وفاقی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف بیرون ملک کیسے گئے، نہ نیب نے بتایا اور نہ ہی نواز شریف نے خود بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جا رہا ہے. لہٰذا عدالت نے آج اس حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دیے اور یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا سٹیٹس تو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ آیا وہ کلین ہینڈز کے ساتھ، صاف ہاتھوں کے ساتھ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں یا وہ پہلے مقدمے میں جس میں وہ سزا یافتہ ہیں اسی میں وہ اگر مفرور ہیں تو نئے مقدمے میں ان کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 صفحات پر مشتمل باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا اور اس حوالے سے جو نواز شریف کے وکلا تھے انہوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں اس پر دلائل دینے کے لیے موقع دیا جائے، جس کے بعد عدالت نے 4 دن کا موقع دیا ہے اور 20 اگست کو اس پر تفصیلی دلائل طلب کر لی ہیں نواز شریف کے وکلا سے کہ آئیے یہ درخواست ان کی قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی تھے.